بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. یہ سورہ تغابن کی چند آیات ہیں. تغابن کے معنی ہے ہار جیت. غبن سے اس کا مادہ ہے کہ کون ایسا ہے بدقسمت کے جس کے ساتھ غبن کیا. یہ مالک کا فرمان ساری انسانیت کے لیے ہے کہ لوگوں آج دنیا کی صبح و شام کے اوپر تم فیصلہ کرتے ہو کہ کون جیتا کون ہار گیا. یہ تمہارے فیصلے حقیقت پر مبنی فیصلے نہیں ہیں. فیصلے کا دن تو آنے والا ہے. اس دن کی ہار ہمیشہ کی ہار ہوگی اور جو اس دن جیت گیا پھر کبھی نہ ہارے گا. صحیح معنوں میں تغابن اور یوم تغابن یا عصر تغابن یہ نہیں ہے جو دنیا کی زندگی کی یہ مدت ہے، بلکہ اصلی ہار جیت کا دن، کامیابی اور ناکامی کا دن وہ ہے جو آنے والا ہے. مالک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خالص دنیا کے ہو رہے ہیں، جن کو اگر غرض ہے تو کام دہن کی لذت سے، جن کو اگر خوشی حاصل ہوتی ہے تو آنکھوں کے اندر نظاروں سے، اگر کچھ حل حاصل کرتے ہیں تو زبان کی لذت ان کے لیے سب کچھ ہے. اور اسی دنیا کے اوپر وہ نچھاور ہو گئے ہیں، اپنی جان انہوں نے قربان کر دی. یہ ہے صحیح معنی. ان کی بات اور ان سے اگر کہا جائے کہ جس بہار پر آج تم نازاں ہو، اس بہار کے اوپر خزاں کے انگارے برس پڑنے کو تلے ہوئے، تو ہنس دیں گے، تضحیک کے ساتھ مسکرا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ تم اپنے خیال میں مگن رہو اور تم پھر اس بات کو مانو کہ ہاں اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد اور پھر کوئی فیصلے کا دن آئے گا. حالانکہ فیصلے کی گھڑی یہی ہے، جو یہاں کامیاب وہی کامیاب ٹھہرا. تو جو اللہ کی بات کو نہ ماننے والا ہو، پروردگار اس کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ خالص دنیا دار ہیں، اللہ کی بات کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں لن یبعثوا، کہ جو آج ہے بس یہی نقد ہے اور یہ تم ادھار کی جو بات کر رہے ہو یہ ہمارے ذہن و خیال کے اندر سما نہیں سکتے. کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہنے والوں کہ وہ دن آنے والا ہے جب فیصلہ ہوگا اور ہم کو جو کچھ یہاں ملا ہے یہ ایک اتفاق ہے، ہماری قدر پہچانی گئی تو اس کے بعد اس کے اندر کوئی حق ہمارا نہیں تھا. تو فرماتا ہے اس لیے یہ چندرا کر جو خالص دنیا کے ہو رہے ہیں وہ کفر بھی کریں گے اور انکار کریں گے. ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ لن یبعثوا، یہ بس جو کچھ ہے آج ہے، اس کے بعد کچھ ہم نہیں اٹھائے جائیں. تو مالک حکم دیتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل ان کے رد میں آپ اعلان فرما دیجئے بلا وربی، کہ میرے رب کی قسم تمہارا یہ ادعا جھوٹا ادعا ہے، ضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ اور صرف اٹھائے نہیں جاؤ گے بلکہ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ،
بلکہ تم کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے دنیا کی زندگی میں کمایا تھا وہ تو سب تمہارے سامنے لا ڈالا جائے گا۔ اور اگر انکار کے جوش کے اندر یہ کہہ دو کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو مالک فرماتا ہے اس کا جواب بس یہی جواب ہے، اور وہ جواب کتنا سادہ جواب ہے، وذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آخر تم پیدا ہو گئے، تمہارا کوئی نمونہ پہلے سے تھا، تم کو ایک عقل و خرد دی گئی، تم کو بینائی عطا فرمائی گئی، زبان سے اللہ کی نافرمانی کے کلمات دہراتے ہو، قدم تمہارے اٹھتے ہیں شیطان کی راہ پر، مال تمہارا صرف ہوتا ہے اپنے مالک کی غداری میں، اور یہ سب جو جسم جان ملا ہے، یہ مہلتیں عمر دی ہے، تو بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے تم کو اس سے نوازا ہو؟ اور اگر تمہاری زبان گنگ ہو جائے، کوئی جواب نہ سوچے تجھے، تو ایک بات تم مان لو کہ کوئی آقا ہے تمہارا جس نے تم کو یہ سب کچھ دیا، اور پھر تمہارا عالم یہ ہے کہ اس کی کتاب آئے، اس کا رسول تمہارے سامنے یہ بات بیان کرے، تم کو بتائے کہ تم کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، یہ سیرگاہ نہیں ہے کہ روش کے اوپر چہل قدمی کرو، کھوچوں پر ہاتھ ڈالو، سیجوں پر پیر پھیلا کر سو جاؤ، اور کوئی باد و پرس نہ ہو، کوئی حساب و کتاب نہ ہو، سب کو ایک لاٹھی سے ہٹا دیا جائے، کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے، ہر چیز میں حکمت پاتے ہو، نظم اور باقاعدگی ہے، بس تمہاری پیدائش جو ہے یہ ایک بے قاعدہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیلنے کا کھیل اور رام کی لیلا، اس کو مان۔ اس لیے ہوشیار رہو کہ اس نے اس کائنات کو برپا کر دیا ہے، وہ فیصلے کے لیے اگر تم کو جمع نہ کرے تو اس کی حکمت کی منافی ہے، وہ جمع کرے گا اور ایک ایک چیز تمہارے سامنے لا ڈالے گا، پھر فیصلہ کرے گا، کہیں آگ لگے گی اور کہیں جنت کی بادشاہی کا تاج ہے، تاج زر، وہ سر پر ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھنے والوں ہوش میں آ جاؤ، اور ایک راہ اختیار کر لو، اپنی جان کو بچا لو، اپنی اولاد کو، اپنے محبوبوں کو بدانجانی سے بچا لو، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ کہ وہی تمہارا اکیلا مالک ہے، اور تمہارا ہی کیا، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا بھی وہی مالک تھا، چاہے وہ کوئی ہو، جو بعد کو آئیں گے ان کو پیدا کرنے والا، ان کو پالنے اور پوسنے والا، ان کو موت دے کر زندگی دینے والا، اپنی بارگاہ میں بلا کر فیصلہ کرنے والا، وہی ایک مالک ہے۔ اور یہ مان لو کہ جہاں تمہاری زندگی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اس نے سارے انتظامات کیے ہیں، وہاں رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری ہیں، رسول بھیجے ہیں، اور بتایا ہے کہ تمہاری پیدائش کا تمہارا مقصد وجود ہے۔ ایک قائد جس کے لیے تم کو امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ ثابت کر دکھاؤ کہ تم اپنے مالک کے غلام ہو، اور تم اپنے مالک کو اپنا مالک مانتے ہو، مالک کے مملوک، اور اس کے بندوں کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ یہ قرآن میں ہر جگہ یہی آیا ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے، یہ میدان ہے امتحان کا۔ تو دنیا والوں یہ مدت ملی ہے، یہ امتحان کی مدت ہے، اس میں یہ ثابت کر دکھاؤ کہ جس کام کے لیے تم بھیجے گئے ہو، جس آزمائش اور محن میں تم ڈالے گئے ہو، اس کے اندر کامیابی چاہتے ہو اور اپنی جان لگاتے ہو۔ پہلی چیز کا وہ ایمان ہے کہ اللہ ہی اکیلا مالک ہے، باقی سارے مملوک ہیں، ایک معبود اور سارے بندے ہیں، ایک خالق ہے اور باقی سارے مخلوق، یہ مانو۔ اور جو اس کے تقاضے ہیں، پہلی بات یہ کہ اللہ کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کو اپنا معبود قرار دے کر پھر اس کے بندے بننے کی کوشش کرو، پہلی بات یہ ہے۔ اور پھر بتایا گیا ہے کہ بندگی کا انداز بتانے والے، اپنی زندگی کا نقشہ پیش کرنے والے جہاں اور اس سے پہلے رسول آئے ہیں، یہ آخری رسول قیامت تک کے لیے اللہ کے آخری برگزیدہ ترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ کہ اللہ کے یہ فرستادے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، جو ان کا عمل ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر ہے، ان کی بات ان کا کہا
ان کا چلن چلن ہے، ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ تو جان بچاؤ اپنی اور اپنے بال بچوں جہنم کے شعلوں سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اس کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو سنو، دعوت پر لبیک کرو۔ اور وہ ان کی دعوت تفسیر ہے، تبیین ہے، اور وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور کے اوپر ایمان لے آؤ، اس روشنی کے اوپر جو مالک فرماتا ہے ہم نے نازل کیا۔ بتایا گیا جو آج یہ اس امت میں ذات کا شرک پھیلا ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ نوریوں کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے، اور اس سے پہلے قوموں کا معاملہ یہ ہے جب کوئی رسول آیا ہے انہوں نے کہا تم خاکی ہماری طرح، کوئی فرشتہ تمہارے ساتھ کیوں نہ ہوا، یا تم خود فرشتے۔ آج اس امت کا عالم یہ ہے کہ ماننے پر مجبور ہے، کلمہ بہرحال پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا پڑتا ہے، لیکن وہی پرانی قوموں کی طرح سے اس کی اکثریت کی روش یہی ہے کہ وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں، انسان تو بہرحال نہیں ہے اللہ کے نبی سے، بلکہ اللہ نور کا ہے، جس کے لیے مالک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، مالک کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کیا نور اور تاریکی کی مثال پیش کرتی ہے۔ اور مالک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور یہ تاریکی اور نور تو میری مخلوق ہے، میں نے اسے بنایا ہے۔ تو نور و کتاب مبین کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ نور کا ٹکڑا، چھوٹا ٹکڑا بنا کر چھوٹا الہ بنانے کے لیے، وہاں تو لوگوں نے کہہ دیا، اس امت کے بڑے بڑے لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ اور براہ راست یہ نہیں ہے کہ نطفے کا واسطہ ہو جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے بنایا ہے، یہ کمال اور یہ کاریگری ہے، یہ کشمہ کاری ہمارے یہاں ہماری امت کے بڑوں نے ہی کر دکھائی ہے۔ یہاں اللہ اب اس کتاب میں جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ اب اس کے اندر نور کے اندر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے، اس سے تو قرآن ہمیشہ مراد ہوگا۔ تو مالک فرماتا ہے پھر اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پیش کر دی کہ بندگی یوں کی جاتی ہے، مالک کو یوں مانا جاتا ہے، توحید اسے کہتے ہیں، اور شرک کے ساتھ اس طرح کی جنگ برقرار رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایماندار صحیح معنوں میں اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہتا ہے، فرمایا اللہ رسول پر ایمان لانے کے بعد، اور یہ نور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے قرآن کی شکل میں، اس کو شمع ہدایت بناؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی روشنی میں چلتے رہو، اور منزل تمہارے قدم چومے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ تمہارے ذہن و خیال میں حاضر رہے کہ دنیا کو تم فریب دے سکتے ہو، اور جو اپنے دل کی آئی ہو کر گزرو، اور پھر اس کو ثابت کر دکھاؤ کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے، لیکن مالک کے ساتھ یہ تمہارا معاملہ چالاکی اور ہوشیاری کرنا ہونا چاہیے، چابک دستی نہ کرنا، واللہ بما تعملون خبیر، اس لیے کہ وہ ایک ایک بات سے باخبر ہے، ہر تمہارے عمل سے وہ واقف ہے، اس کو فریب دینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے دنیا والوں۔ تو اب معاملہ تمہارے سامنے یوں کھل کر آ گیا ہے کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو اور تمہیں انجام کار، کامیابی کے حصول سے محبت ہے، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بندگی ایمان کے ساتھ، اور جو ایمان میں پہلی چیز توحید اور شنی تری یہ شرک ہے۔ فرمایا گیا ایمان اللہ پر لاؤ، اور طاغوت اور شرک کے ساتھ تمہاری جنگ ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپنا لو، اور قرآن کی روشنی کے اندر بڑھتے جاؤ۔ اللہ کامیابی سے ملائے گا، لیکن کامیابی یہاں بھی پروردگار کا وعدہ ہے، لیکن وہ مشروط وعدہ ہے کہ اگر
اللہ کے ایسے بندے میسر آ جائے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی صاحب فرماتے ہیں مجھے دکھائے گئے انبیاء، اور زندگی بھر کی ان کی کوشش کے بعد بعض کے ساتھ چھوٹا سا گروہ اللہ کو ماننے والا اور اللہ پر ایمان لانے والا تھا. قرآن تصدیق فرماتا ہے کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد دعوت دی قوم کو، اور پنجتن پاک کے شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو پکارا. لیکن 950 سال کی طویل مدت گزارنے کے بعد بھی مالک فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے جو توحید کے ماننے والے، اللہ کی بندگی پر جم جانے والے، اور اللہ کے رسول اس وقت کے نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، آخرت کے طالب اور جہنم سے بھاگنے کے لیے کوشاں ہوں. چند ان کو ملے ہیں، باقی کو مالک نے ڈبو مارا ہے اور پانی کے ذریعے سے. اور مالک احسان جتاتا ہے کہ آج ایمان کو یا تو ہلکا سمجھنے والوں، پیراہن سمجھنے والوں کہ اپنے اندازے اور اپنی خواہش کے مطابق جس انداز سے چاہو اس پیراہن کو استعمال کرو، یا ایمان کے دشمنوں ایمان کی ناقدری کرتے ہو، پہچانو کہ تم ایمان کی برکت سے آج یہاں دنیا میں موجود ہو، ورنہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جتنے ایماندار نہیں تھے، کافر اور مشرک، ان میں سے ایک باقی نہ بچا، ان کی نسل کاٹ ڈالی گئی. تو ایمان کی برکت ہے کہ اس وقت جو تمہارے دادا اس وقت ان کے زمانے میں موجود تھے وہ ایماندار تھے، ورنہ تم آج اس دنیا میں موجود نہ ہوتے. اور اس کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ یہ دشمنی، اور ایمان کو ایسا ہلکا معاملہ سمجھنے والے. فرمایا گیا یہ سب کچھ ہے، آج نہیں وہ دن. آج تو تم سمجھتے ہو کامیابی یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی کھنک سنو، اپنے محلات کی بلندی پر نگاہ ڈالو اور تمہاری ٹوپی گر جائے. اپنی برق رفتار سواریوں پر چلو اور سمجھو کہ کامیابی کی منزلوں کی ثریا تک پہنچے ہو. ماں اور بہنوں کی تمیز نہ کرو، آنکھوں کے نظارے اور کانے کے سہانے بول ہیں، وہ تمہارا حصول ہے اور اسی کے اوپر نازا ہو. آج تمہیں موقع ہے، اور دنیا کی اکثریت بھی تم کو سمجھے کامیاب، لیکن فرمایا کامیابی یہ نہیں، یہ وقتی اور ہنگامی دور ہے. کیسے کیسے گزرے ہیں جن کو مالک نے دے کر آزمایا ہے، اور ناشکروں نے انتہا کر دی ہے. پھر مارا ہے کہیں مالک نے ایسا ذلیل کر کے مارا ہے کہ پھر نہ اٹھے. یہ وقتی اور ہنگامی دور ہے، اس کی کامیابی پائیداری کہاں رکھتی ہے؟ دائمی اور سرمدی زندگی تو آنے والی ہے، یہ تو آگ میں کٹے گی کہ ہر لمحہ آپ کی جلن بڑھتی جائے، یا بادشاہی کی خوشی ہے، خوشحالی ہے، جنت کی فضائیں ہے اور اپنی مشیت کا راج ہے. زندگی پر کبھی خطرہ نہیں، جوانی کو کوئی آنکھ دکھانے والا نہ ہوگا. تندرستی بیماری سے ناشنا، اور اپنی مشیت کے اندر مالک نے وعدہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ پروردگار عالم بھی اس مشیت کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے. تو فرمایا وہ دن آج کے اوپر نہ بھولو، بلکہ یوم، اس دن کا انتظار کرو جس دن کی اصلی ہار ہے اور جس دن کی جیت پہ کبھی ہار نہ آئے گی. وہ دن ہے یوم، وہ دن آنے والا ہے. یجمعکم، دنیا والوں تم سب کو جمع کرے گا، اللہ جمع کرے گا. لیوم الجمع، جو اس نے مقرر فرما دیا ہے جمع کرنے کے دن. اور اس دن وہ فیصلہ فرمائے گا. ذالک یوم التغابن، ہار جیت کا دن تو آج نہیں، ہار جیت کا دن تو اس دن آنے والا ہے. یہاں ایمان کی ناقدری کرنے والوں، عمل صالح کو مذاق بنا دینے والوں، اسی دنیا پر ریج مرے ہو. خود بھی تم نے یہی روش اختیار کی ہے، اور نازا ہو فخر کے ساتھ سینہ پھلا کر اپنی بڑائی بیان کرتے ہو اور اپنی اولاد کو اسی کے اندر مگن رکھتے ہو. فرمایا اس دن ایمان کی ناقدری کرنے والوں، اللہ کے احسان فراموش ہو، نمک کھارو، اور اس کے بعد نمک حرامی کی روش پر جم جانے والوں وہاں آؤ گے. سوچو اس دن کیا ہوگا. وہ ہے جمع کرنے کا دن بھی، اور ہار جیت کا یوم تغابن ہے وہ. اور اس دن ہار بھی کھل کر آ جائے گی، اور جیت بھی پوری شان کے ساتھ چھا جائے گی چھا جانے والوں. فرمایا یوم، وہ دن آنے والا ہے کہ تم کو جمع کرے گا، یوم الجمع، اور وہ ہار جیت کا دن ہے. اس دن کون جیتے گا؟ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ،
اور وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے کہ وہ میرا مالک ہے، اور اس کے بعد گردن جھکا کر اس کی بندگی کرے، اور اس سے پہلے آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی سب کی بندگی کی، پوری روش اس کے سامنے ہو، اور قرآن اس کی رہنما کتاب ہو، آخرت کے اوپر نگاہ گار دے ہو۔ اور پھر بتایا اس ایمان کے بعد عمل صالح کرے، اور عمل صالح میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی عملاً، پہلے عبادات ہے، پھر معاملات ہیں، پھر جہاں اللہ کے حقوق ہے بندوں کے حقوق کو پہچاننا ہے، اور پھر ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کا ڈنکا پیٹا جائے، مالک کی تکبیر اور بڑائی بیان کی جائے، سارے وہ طاغوت جو اللہ کے خلاف اپنا تخت بچھائے ہوئے ہیں ان کو للکارا جائے، دنیا کے سامنے ایک سچی بات لائی جائے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ لوگوں تمہارا ایک الہ ہے، ایک مالک، ایک آقا، ایک پروردگار، ایک قسمتیں بگاڑنے اور بنانے والا، ایک زندگی اور موت پر قادر، ایک داتا، ایک دستگیر، ایک مشکل کشا، ایک بندہ نواز، ایک مجیب الدعوات ہے، ایک عالم الغیب والشہادہ ہے، ایک جس کے گھر کے تمہیں طواف کرنے ہیں، جہاں جا کر سجدہ کرو گے، جہاں اس کے سامنے رو گے، اس کے گھر کے ملتزم سے چمٹ جاؤ گے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے، اور جہاں ایسے گھر پائے جائے یہ نقلی اللہ کے گھر کے مقابلے میں تم اس کے دشمن ہو گے، اور وہ سر جو اللہ کے سامنے سرکشی کرے اور طاغوت بن کر للکارے کہ میری بات مانو، میرے کہے پر چلو، تم اس کی بات نہ مانو گے بلکہ اس کی بات کا گلا گھونٹنے کے لیے اپنی حد تک تم کوشش کرو گے۔ فرمایا اگر تمہارا یہ معاملہ ہو جائے عمل صالح ہے، اور پھر اس راستے میں بہرحال یہ دشوار گزار وادیاں ہیں، خاردار کے میدان ہوا، اس طرح سے بندگی کا ثبوت دینے کے لیے 4 چیزیں، ایمان اور عمل صالح اور تبلیغ دین، اور تبلیغ بھی ایسی کھلی اور صاف اور واضح اور بریاں کہ پھر شک و شبہ باقی نہ رہے۔ جب یہ بات اٹھتی ہے تو پیغمبروں کو ہلا مارا گیا ہے، اللہ کے نبی پر وہ بیتی ہے کہ اپنی قوم کے اندر ان لوگوں کے سامنے جب حقیقی بات بیان کی کہ الہکم الہ واحد، تو وہ پھٹ پڑے ہیں اور جان کے دشمن ہوئے ہیں، دیش نکالا دیا ہے، اور پھر میدان میں للکارا ہے جہاں سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عمل اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر یہ عمل جو تینوں آتے ہیں عمل صالح کی شکل میں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی شکل میں، فرمایا وہ ہمت ور اپنی طرف سے کوشش کر دکھائے، اللہ کی مشیت ہے کہاں تک وہ موقع ملتا ہے، لیکن اس میں ڈھیل اور کمزوری اور سستی یا اپنا رخ نہ بدلے، وہ معاملہ یہی ہے۔ تو مالک کا وعدہ ہے یکفر عنہ سیئاتہ، بہرحال وہ میرا بندہ ہے، انسان ہے، خطائیں اس سے ہو جائیں گی، بھول یہ کرنے والا اس کی سرشت میں تھے کہ اصلی دادا تھے، یہ جنت میں بھول گئے، لیکن اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کا ایمان، اس کا خلوص، اس کی طلب رضا، اس کی نگاہ کا ثواب، یہ مالک اپنی رحمت سے دیکھتے ہوئے اس کو نوازے گا، اور اس کی خطاؤں کو یکفر ڈھانپ دے گا اس سے، سیئات ہی اس کی بھول کو، غلطیوں کو جو پہلی ہوئی ہیں، جو بعد کو بھی ہوئی، اور وہ فیصلہ سنے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل کرے گا ایسے گھنیرے باغات میں اس کہ قرآن فرماتا ہے ایک ایک باغ کی وسعت کا عالم یہ، اس کی چوڑائی کا حال سن لو، ارضھا کا ارض السماء والارض، ایک جھوپڑی کا باسی ہاتھ چھت سے ملا لے زمین پر فرش پر کھڑا ہو، ایک طرف اگر لیٹ جائے تو پیر دوسری طرف کی دیوار سے چھو جائے، بچے بلکے اور بیوی دہائی دے، اور نہ پیٹ کے لیے آپ کو بجھانے کا اس کے پاس یارہ ہو، اور نہ اپنی خوشی کا ایک دن بھی وہ کاٹ سکے، لیکن ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزار کر اگر وہ مالک کے پاس پہنچ گیا ہے، جو مالک نے یہ شرائط بیان فرمائی ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ باغات ہیں، اور کم سے کم جو جنتی کی ایک جنت کا عالم یہ ہے، وہ جو قرآن فرماتا ہے کہ ارضھا کا ارض السماء والارض،
اس جنت کی چوڑائی ایسی ہوگی جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے. یہ تو چوڑائی کا حال ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے. اور حدیث بیان کرتی ہے کہ اب اس کا اندازہ لگائیے، یہ غریب آدمی ایماندار چمٹا رہا ہے ایمان سے، تنگی اور پریشانی برداشت کی، یہاں پیسے والا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا، اور وہ اللہ سے خوف، مالک کا حق پہچانا، تقوی کے ساتھ مالک کی راہ میں سب کرتا پہنچ گیا ہے سب کے لیے اللہ کے یہاں، تو اس کے ساری بندی کی صحیح ہے، وہ پروردگار کے یہاں مشکور ہے، پروردگار قبول کرتا ہے. فرمایا وہاں جانے کے بعد حدیث میں آتا ہے مسلم بخاری کی کہ ایک ایک محل، جنتی کے محل کا عالم یہ ہوگا کہ جنت کی زمین سے ایک موتی کا درے شہوار کا تراشا ہوا ایک محل، جس کی بلندی کا عالم جنت کی زمین پر ہوگا 60 میل اونچا. اس کی اونچائی کا یہ عالم ہے، اس کی چوڑائی اور لمبائی کا خیال کیجئے. فرمایا ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. تو یہ جس کا حال ہو، اور جوانی کا یہ عالم کہ بڑھاپا قریب نہیں پھٹک سکتا. اور وہ خوشخبری اللہ نے جو سورہ طور میں دی ہے، مامتا کی ماری ماں اور بہنوں کو اور محبت کے جوش سے ابلتے ہوئے مومنوں کو کہ تمہارے اگر کوئی بچے ایسے کم کہ معصومیت میں تم سے الگ ہو گئے تھے اور کلیجے پہ داغ پڑ گئے تمہارے، بھوکے اٹھتی تھی، تو اگر تم اس طرح سے جنت میں جانے کا موقع پا گئے اللہ کی توفیق سے، اور تم نے دنیا میں ایمان کا طریقہ اختیار کیا، تو مالک نے فرمایا کہ الحقنا بہم، تو ان کے ماں باپ کے ساتھ ہم ان کی معصوم اولادوں کو صرف ان کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ان سے ملا دیں گے، ان کی جنتیں بالکل اسی پیمانے کی ان کے لیے بنا دیں گے. اور بچے اب نہیں، اب وہ جوان 33 سال کا جو بخاری کا 33 سال کے سن میں پوری قیامت ڈھاتے ہوئے جوانیاں جس میں ہوتی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ مل جائیں گے. شرط ایک ہی ہے کہ وہ بھی ایمان، ماں باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور جنت کے کم سے کم درجے میں پہنچ جائیں گے، تب بھی دل کو ہمیشہ کی سکون. اور وہ اولادیں جن کے بچھڑنے کے بعد جو انجام ہوتا ہے ماں اور باپ کا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا، فرمائے وہ جنتیں ہیں. اور وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ عیش کے اندر بھی انسان پختہ جاتا ہے کہ کیا کوئی انتہا ہے. تو مالک فرماتا لا یبغون عنہا حولا، ان کی عیش کے اندر وہ انداز ایسے بدلتے رہیں گے، ہر لمحہ خوشی میں ازدیاد ہوتا رہے گا، اور وہ جنت کے عیش سے کہیں دوسری جگہ جانا کبھی گوارا نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر ان سے کہا جائے کہ جاؤ اس سے کچھ دنیا میں ہے، یہ بھی تم کو اتنا اور اللہ دیتا ہے، جنت سے تم جانا چاہو دنیا میں جاؤ، تو کوئی شخص تیار نہ ہوگا سوائے شہید کے. صحابہ نے پوچھا کہ شہید کیوں تیار ہو جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے اللہ راہ میں اپنی جان قربان کر کے ثابت کر دیا کہ وہ مومن تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس نے، اور اس وقت وہ تکریم اس کو ملی تھی. پہلی شہادت کے وقت اس کی تمنا ہے، واقعی اس کی ہر خواہش ہر تمنا جنت میں پوری ہو گئی، لیکن وہ بات شہادت کا مقصد تکریم اب جنت میں تو نہیں ہے، وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت. تو بتایا گیا کہ وہ جنتیں ہیں جن کا عیش ایسا عیش ہوگا کہ ہر وقت اس میں ازدیاد اور خوشی میں اضافہ ہوتا رہے گا، جوانی میں نکھار آئے گا، حسن و جمال کی قیامتیں اور بڑھتی جائیں گی ہر لمحہ. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا. اب ان کی خوشی کے اوپر غم کا ایک دھوکہ نہ چلے گا. اب ان کی زندگی سرمدی زندگی ہے، اب کبھی موت کا دھڑکا نہ ہوگا اور کبھی ان کی آنکھوں کے سامنے وہ آنے کی جرات نہ کرے گا. بہاروں کے اوپر اب کہاں خوف کہ خدا کا کوئی انگارہ یا کوئی جھونکا چل جائے.
ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے۔ اور قرآن تو سورہ الفرقان میں فرماتا ہے کہ لہم فیہا یا ما یشاؤون، اب ان کی مشیت کا راج ہوگا، مالک بھی ان کی مشیت میں مداخلت نہ کرے گا، خالدین، اور یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ وعدہ کیا ہے جنتیوں سے اور اپنے کو مسئول بنایا ہے۔ بفرض محال کسی جنتی کی کوئی مشیت ایسی ہے جس کے اندر کوئی مداخلت چاہے اللہ ہی